بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف عمران خان کی فائنل کال پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، نئی ہدایات بھی دے دی گئی ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے جی ایچ کیو راولپنڈی سے جڑی ایک بہت بڑی اہم خبر ہے۔ اس کا تعلق 24 نومبر سے نہیں بلکہ 25 نومبر کے ساتھ ہے۔ یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کے خلاف جس طرح گواہوں کو کھڑا کیا گیا تھا، اب کچھ گواہ منحرف ہو گئے ہیں۔ حکومت اور اس کے پورے اداروں کا جو ایک بیانیہ تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا، اور اب وہ گواہی عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے حق میں چلی گئی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ خبر ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ چند دن پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خبر سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ گجرانوالہ راہ والی جو کینٹ ہے، وہاں پہ کچھ بھکاری ہیں۔ ان بھکاریوں کی ایک نانی جو ہے اس کا چیلم ہوا ہے، اور وہاں پہ 1.25 کروڑ خرچ ہوا ہے۔ ملک بھر سے 1200 جو افراد ہیں وہ انہوں نے اپنی برادری کے بلائے ہوئے تھے۔ تو یہ میڈیا نے ایک نیوز چلائی، تمام ٹی وی چینلز نے، لیکن یہ خبر فیک نکلی ہے۔ دراصل یہ معاملہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرح جو ہے وہ بعض اوقات بغیر تحقیق کیے ہوئے جو خبریں ہیں وہ دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس خبر کا ہم پہلے اگر تذکرہ کریں تو بتایا گیا کہ وہ جو ہے وہ باہر رہنے والے لوگ ہیں، اور منگتے ہیں، اور وہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے انہوں نے اس طرح پیسے اڑا دیے ہیں۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، اور اس خبر کو اس طریقے سے دیا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ بھیک مانگنے والوں نے والدہ کے چلم پر 1.25 کروڑ خرچ کر ڈالا، جبکہ یہ ویڈیو کنگرا جو برادری ہے اس کی ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جھگیوں میں رہتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ بھیک مانگتے ہوں۔ اب یہ اس کو مختلف پلیٹ فارم پر شیئر کیا گیا، لیکن اس کی جو اصل ریالٹی ہے، بڑا مذاق بھی اڑایا گیا۔ ریالٹی اس کی جو حقیقت ہے وہ ایک صحافی جو ہے انہوں نے بیان کی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ خبر غلط ہے، جس کا شکار مین سٹریم میڈیا بھی ہوا ہے۔ کل سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر گجرانوالہ کے بھکاریوں کی نانی کے چیلم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جیو سے لے کر گجو متا اپ ڈیٹس تک سب نے یہ ویڈیوز شیئر کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل حقائق یہ ہیں کہ یہ ملک بھر کی کنگرا برادری نے حاجی لطیف کو برادری کا سربراہ بنایا۔ مختلف برادریاں ہیں، ہمارے ہاں انصاری برادری ہے، محمد ریاض انصاری صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں، اور وہ یعنی اس کے چیئرمین بھی ہیں غالباً۔ تو وہ اکثر برادریوں کے اکٹھ ہوتے ہیں۔ ہمارا آل ورلڈ گوندل اتحاد ہے، ہم اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کنگرا برادری ہے وہ ان کا ایک اکٹھ تھا، حاجی لطیف کو برادری کا سربراہ بنایا گیا۔ یہ باقاعدہ طور پہ وہ ان کی ایک تقریب تھی۔ اس دوران دراصل ان کی جو نانی ہے وہ فوت ہوئی ہے۔ نانی کا چلم اور برادری کا اکٹھ ایک ساتھ منعقد ہوا، جہاں حاجی لطیف کی دستار بندی ہونا تھی۔ اب لوگ چونکہ پہلے ہی جمع ہوئے پڑے تھے، اب حقائق وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ ویڈیو کے اندر ایک گھر ہے وہ موجود ہے لطیف کا۔ اس خاندان کی G7 بیریا ٹاؤن اسلام آباد کے کئی سیکٹرز میں پھولوں کی دکانیں اور ایک کنال اور 10 مرلے کے کئی گھر ہیں۔ تو یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، یعنی وہ جہاں حاجی لطیف کے گھر یہ فنکشن ہو رہا تھا۔ اب یہ جو مرحومہ نانی ہے، ان کے 55 نواسے بھی ہیں، یعنی اس امیر خاندان کو مقامی صحافیوں نے بھکاری بنایا ہے۔ اور پھر ایک خبر اپلوڈ ہوئی، اور اس کو پھر تمام سوشل میڈیا سے لے کے مین سٹریم میڈیا تک اس کو بغیر تحقیق کے جو ہے وہ خبر چلائی گئی ہے۔ بہرحال یہ اس کے جو حقائق ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور یہ برادری کئی جگہوں پہ ہے، چونکہ یہ بھیرا کے اندر آلریڈی یہ ندیم افضل چند اور باقیوں کو سپورٹ بھی کر چکے ہیں۔ اچھا، عمران خان نے جو پیغام دیا ہے وہ آپ کے سامنے میں پہلے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 24 نومبر کو پاکستانی عوام اپنی آزادی کا تعین کرے گی۔ یہ انہوں نے آج اڈیالہ میں گفتگو کی ہے۔ 24 نومبر کو پاکستانی عوام اپنی آزادی کا جو ہے وہ تعین تو کرے گی، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے 3 ستون میڈیا، عدلیہ اور عوام کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، وی پی این پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کیا کارنامے سر انجام دے کے گیا ہے۔ چوروں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا ہے۔ 8 فروری کو آپ نے ووٹ ڈالا، آپ کو انہوں نے باہر نکال دیا، اب آپ غلام بن چکے۔ 24 نومبر کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے آپ نے نکلنا ہے۔ ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے
اس کے خلاف نکلنا ہے، باہر نکل کر بتائیں یہ نظام قبول نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کو احساس ہونا چاہیے، اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں ہیں اپنے ملک کے لیے نکلیں۔ تو یہ احتجاج اب صرف پاکستان کا نہیں ہے بلکہ ایک عالمی سطح کا جو احتجاج ہے وہ اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، دوسری جو بڑی ہی عام خبر ہے جس کا تعلق جو ہے وہ جی ایچ کیو سے ہے۔ اب دیکھیے کہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس حملہ اور اس معاملے کا جس طرح ڈراپ سین ہو رہا ہے، 4 کیسز کے اندر جو جج ارشد ہیں انہوں نے بری کیا، بلکہ ضمانت پر رہا ہوئے، اور انہوں نے ثبوت بھی بتایا کہ کوئی اس طرح کے ثبوت نہیں ہے۔ لیکن راولپنڈی کے اندر جی ایچ کیو جو ہے وہاں جو لوگوں نے احتجاج کیا اور پھر حد سے جب تجاوز ہوتا ہے تو اس کو حملہ قرار دیا گیا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ اب جو ہی دیکھا گیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ یا توشہ خانہ یا باقی کیسز وقت کے ساتھ ساتھ اڑتے جا رہے ہیں، یا ابھی 190 ملین پاؤنڈ اینڈ پہ پہنچ گیا ہے، ممکن ہے اس کے اندر بھی عمران خان کو سزا دلوانے کا پروگرام ہے۔ ججز ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جس طرح قانون اور آئین کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ساتھ ہی 9 مئی کے جو کیسز ہیں جی ایچ کیو کا وہ بھی کھول دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر جو ہے اب ایک بڑی آج پیش رفت ہوئی ہے، اور اس کے تحت 12 مقدمات میں سے ایک جو مقدمہ ہے، یہاں راولپنڈی کے اندر 12 مقدمات ہیں، اس کے اندر جو ایک مقدمہ ہے جی ایچ کیو حملہ کیس جس کو قرار دیا جاتا ہے، اس پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے جو جج ہیں انہوں نے 25 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ عدالت جو یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ملزمان یہاں اس کے اندر ملزمان قرار دیے گئے ہیں ان کے بیرون ملک، یعنی ضمانتوں پہ کئی لوگ رہا ہیں، اس کے اندر عمران خان بھی ہیں، تو ان کو بیرون ملک سفر کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب یہ پابندی جو ہے وہ جج صاحب نے لگائی ہے، حکومت نے لگائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ فیصلے اس طرح کے کہاں سے ہوتے ہیں، بہرحال یہ پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے کہ یہ بڑا عام مقدمہ ہے، اب فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے، اور فرد جرم کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب باضابطہ آپ کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے، گواہان گواہی ریکارڈ کروائیں گے، آپ کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ اب ٹرائل کے اندر پیش کیے جائیں گے، اور پھر اپنے آپ کو آپ بے گناہ یا تو ثابت کریں گے یا پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرے گی۔ پھر فائنل بحث ہوتی ہے اینڈ پہ جا کے دونوں طرف کے وکلاء کی، اور جج نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنانا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر آج احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کو کل ہر صورت جو 342 ضابطہ فوجداری کے تحت جو سوالات دیے گئے تھے ان کے جوابات جمع کروانے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اب یہ بھی کل جو ہے اس پر ہوگا، تو اگلے ہفتے ایسے لگتا ہے یا اسی ہفتے، چونکہ جج جتنی جلدی میں ہے تو وہ اس پر بھی فیصلہ سنا دیا جائے، اور ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کو اس کے اندر جو ہے وہ سزا ہی جو ہے وہ سنائی جائے گی شاید۔ اچھا، دوسری جو ایک بہت ہی بڑی اور حیران کن آپ دیکھیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یعنی ایک سے بڑھ کے ایک بلنڈر۔ آپ دیکھیں نا، بوگس مقدمات پہلے بھی بنتے تھے، یعنی جھوٹے مقدمات آپ فرضی بناتے ہیں اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے، تو پھر کوئی نہ کوئی اس کی بنیاد ہوتی تھی۔ لیکن اب تو زبردستی لوگوں کو اغوا کریں، ان سے بیانات دلوائیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کریں۔ لیکن پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہتا، ان کے پارٹی کے لوگ جن پر تشدد کیا گیا۔ اب تصدق عباسی جیسا بندہ، صداقت عباسی جیسا شخص، ایک پکا تحریک انصاف کا بندہ، لیکن جس کو بھی آپ لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ پکڑیں گے اور اس کو آپ اس طریقے سے حراست میں رکھیں گے تو بالآخر وہ جو بیانات ہیں وہ تو دیے جائیں گے۔ ذرا چیک کر لیں۔ اچھا، وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ساری جو چیز ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ یہ بڑی اہمیت کا حامل معاملہ ہے کہ جس طرح یہ 24 نومبر کا معاملہ آیا ہے، اب یہاں پہ جو بیان آیا ہے صداقت عباسی کا، واسق قیوم کا اور جو ہے وہ باقیوں کا، وہ بڑا حیران کن ہے۔ یعنی مجسٹریٹ لیول کا جو ہوتا ہے، پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایک ضابطہ فوجداری سیکشن 161 ضابطہ فوجداری کا بیان ہوتا ہے اور وہ پولیس کے یا تفتیشی افسران کے سامنے ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو بیان ہوتا ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے۔ مجسٹریٹ، چونکہ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ دیکھتے ہوئے یہاں پہ
وہ مختلف طرح کے بلنڈر کرتے ہیں، پولیس والے ٹارچر بھی کرتے ہیں، تو ان کے جو بیانات ہیں وہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جو بیانات ہیں بھائی وہ تشدد سے لیے گئے ہوں گے، تو مجسٹریٹ کے سامنے جو بیان ہوتا ہے اس کی قانونی ویلیو ہوتی ہے، لیکن یہاں تو مجسٹریٹ کے سامنے جو بیانات ہیں وہ ان کی بھی وقت کوئی نہیں ہے، چونکہ وہ جب تشدد کر کے یا اس طریقے سے لیں گے تو حالات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایسے ہوا ہے کہ صداقت عباسی اور باقیوں نے اپنے واسق قیوم وہ اپنے بیانات سے مکر گئے ہیں، یعنی ججز کے سے پتہ نہیں اسٹیمپیں لگوائی گئیں، اس طرح صداقت عباسی کو ایک انٹرویو میں لا کے بٹھا دیا گیا اور پھر مذمت کروانے کے لیے اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے کہ جیسے وعدہ معاف گواہ عمران خان کے خلاف تیار ہو گئے ہیں، اب تو عمران خان بچ ہی نہیں سکتا، ہم بتائیں گے کہ یہ سارا کچھ عمران خان نے کہا تھا فلاں میٹنگ کے اندر، تو پھر ہم نے یہ دعویٰ بول دیا تھا۔ لیکن یہاں پہ جو بیان جج کے سامنے آیا نا وہ بڑا اہم ہے، میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ بیان ازاں صداقت علی خان، اب انہوں نے کہا ہے بھائی میں نے کوئی 164 کا بیان دیے ہی نہیں ہے، یہ سب جعل سازی کی گئی ہے ہمارے نام سے۔ اب انہوں نے کہا مقدمہ ہادہ سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہ ہے اور نہ ہی میں اس مقدمہ میں نامزد ہوں اپنی سیاسی ساکھ و عزت کے بچاؤ کے لیے، تاکہ میں نہ حق کسی ناکردہ گناہ کی پاداش میں نہ حق اس مقدمہ کی آڑ میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ پولیٹیکل وکٹمزم سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنی عبوری ضمانت کروائی ہے۔ مقدمہ ہاذا میں درج واقعات سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ پھر جج نے سوال کیا کہ آپ اپنے دیے گئے بیان بحوالہ 164 ضابطہ فوجداری کی بابت وضاحت کریں گے؟ اس پر انہوں نے جج صاحب کو لکھ کے بھیجا کہ اس مقدمے میں میرا کوئی بیان زیر دفعہ 164 قلم بند ہی نہیں ہوا، لہذا اس کے بارے میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھائی وہ کہتے ہیں جعل سازی کی گئی ہے، ہمارے انگوٹھے دستخط پتہ نہیں ان کے، کوئی بیان ہم سے لیے نہیں گیا۔ تو اتنا یعنی بلنڈر اب جنہوں نے یہ بیان لیے ہیں کیا ان کے خلاف ہمارا سسٹم کاروائی کر سکتا ہے، ان کی گردن دبوچ سکتا ہے، اس بدماشیہ کو پکڑ سکتا ہے؟ یعنی آپ پولیس کا ادارہ دیگر اداروں کو اس طرح مذاق اڑا کے رکھ دیں گے؟ اب یہ بیان الٹا عمران خان کے حق میں چلا گیا ہے، یعنی یہاں پہ یہ جو بیان آیا ہے جب یہ سزا کوئی اس طرح کا معاملہ کریں بھی تو ہائی کورٹ کے اندر آگے جا کے یہ سارے بیانات جو عمران خان کو سزا دلوانے کے لیے اس طرح کے مقدمات کے اندر یہ ایک جعل سازیاں کی گئی ہیں، جو ایک پوری علیحدہ کتاب اس پہ مرتب ہوگی، تو وہ سارا عمران خان کے حق میں چلا گیا ہے۔ عام گواہ مکر گئے ہیں، یہ اس وقت ٹوٹل جو کیسز ہیں ان کے جو ہے وہ بلنڈر پہ بلنڈر آ رہا ہے، اور پھر بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے یہاں پہ، بس پلاٹ دے دیں آئی جی کو، دوسرے آئی جی کو، تو سب اچھا ہے۔ اس طرح کا جو گیم ہے وہ پلان کی جا رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔